یہ بات درست ہے کہ حضرت امام حسین یزید پر ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے، عمر بن سعد کی فوجوں کو شکست نہ دے سکے اور شمر کے دستے جفا کو نہ روک سکے، لیکن حقیقت شناس نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اصل فتح کس کو ہوئی اور حقیقی کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔ یزید نے تلواروں کی چمک سے انسانی جسموں پر حکومت کی، مگر علی کا شعر تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر آج تک حکومت کر رہا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے سامنے ان کے جواں بیٹے کی لاش پر گھوڑے دہرائے گئے اور ان کے معصوم لختے جگر نے ان کے جولی میں دم توڑا اور پھر ان کا اپنا سر بھی نیزے پر چڑھا، لیکن دنیا والوں نے آل مصطفیٰ کے نو نہالوں کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، مگر دنیا والوں کو ابھی یہ دیکھنا باقی تھا کہ خدائی طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسانوں کے سروں پر چمکتی ہے تو پھر ان کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ مختار سقفی، جو کہ کسی سلطنت کا بادشاہ تھا نہ ہی کسی مملکت کا حکمران، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت امام حسین کی حمایت میں اٹھا، اور پھر قدرت اس کا ساتھ دے کر اس ایک معمولی سے انسان کو کوفے کا حاکم بنا دیتی ہے۔ مختار سقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہو اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں اور پناہ دینے والے کے بال بچوں تک کو تہتے کر دیا جائے۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھیے کہ آج سے کچھ زمانے پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی اطلاع ملے گی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار سقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ کوفے والے کہ جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی کی اور بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر شاید وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جب قہر الہی کروٹ لیتی ہے تو پھر قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، پھر کسی کو تہخانے سے اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی باری آئی۔ عمر بن سعد کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ گرج کر بولا کہ اے دنیا کے ذلیل کتے، بتا کہ تجھے کون سی سزا دوں کہ جس سے میرے اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی۔ عمر بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، لہٰذا مجھ پر رحم کیا جائے۔ مختار عمر بن سعد کی اس گفتگو سے بڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے آقا حسین کتنے بڑے بہادر تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا، پھر بھی انہوں نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو سامنے لایا جائے۔ عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی گئی تاکہ اس ظالم عمر بن سعد کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ عمر بن سعد کے بیٹے کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد رحم کی دہائی کرتا رہا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ عمر بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ میرے سامنے وہ ناپاک ہاتھ کر کہ جس سے تو نے خنجر چلایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم آنی چاہیے کہ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ چنانچہ مختار نے جواب دیا کہ اے ذلیل کتے،
کیا تو نے جگر گوشے بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیے، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کو جہنم واصل کر دیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار نے ہرملہ سے کہا کہ کیا تو ہی وہ شکی القلب انسان ہے جس نے امام پاک کی جولی میں معصوم اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ مختار نے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور پھر فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے۔ چنانچہ آخری تیر اس کے حلق سے آر پار ہو گیا۔ ہرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول اٹھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچھا مارا اور پھر نواسے رسول کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس کوفے میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں، پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو بھی واصل جہنم کیا جائے، پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد جو کہ نبوت کے گھرانوں کی ہری بڑی شاخوں کو کاٹ کر، اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہوا اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر و سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے تھے۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک نے ابن زیاد پر حملہ کیا۔ اگرچہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ فوج بھی کم تھی، مگر یہ چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملنی چاہیے، اس لیے ابن زیاد کثیر ساز و سامان کے باوجود مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر میدان جنگ میں اترنا پڑا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کر دینے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کہ کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں، تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کر چکا تو کہنے لگا کہ ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھتی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اہل بیت کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے کوئی بادشاہ نہ بچ سکا۔ چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھا، اس لیے عذاب الہی بن گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا۔ آخر 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مارا گیا۔